الحمد لله العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعظم نواله وعظم شانه واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غمگسار زمان سید سروران حامی بے کشاں راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعہ المبارک کا مقدس اجتماع ہم سب کو نصیب فرمایا. اس کا لاکھ کروڑوں بار شکر کہ آج کے دن اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، آج ہمارا 5واں جمعہ محبت رسول ہی ایمان کا نام ہے. اس پر ہماری آج 5ویں نشست اللہ رب العزت سے آج ہماری 5ویں نشست پر قرآن و سنت کے دلائل سے آپ آباد کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور آپ تمام احباب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید کی سورہ یونس 11 پارہ آیت نمبر 58 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دوسرے مقام سے قرآن مجید کی سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 24 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. تیسرے مقام سے سورہ آل عمران آیت نمبر 131 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اور گزشتہ ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا 5 جمعہ المبارک سے، اس میں میں نے 9 آیات کے حوالے سے بولا تھا کہ ہم نے اسی سے ریلیٹڈ اس موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے آپ کے سامنے فرامین رسول اور فرامین قرآن سے نصوص قطعیہ سے اس موضوع کی اہمیت کو بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت نے کس خاص مواقع پر
لفظ قل سے ہم سے خطاب فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 مبارک تسلسل سے ہمارے جو جملے لفظ قل سے چل رہے ہیں، اسی لفظ قل سے اللہ ایک اور حکم صادر فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جب بھی آپ قرآن کی کوئی آیت سنیں نا تو آپ کا ایمان مچل جائے، اور قرآن نے اہل ایمان کی ایک نشانی 7ویں پارے کے اندر پہلی آیت میں بیان فرمائی، وَمَا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْقُرْآنِ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب ان کو معرفت حق ملتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، تو وہ قرآن سن کر ان کے دل میں قرآن کی عشق کی گرمی جب پڑتی ہے تو وہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے قرآن پر دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اہل ایمان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، پہلے سے مچل جاتے ہیں۔ تو ایمان نام ہے مصطفیٰ سے پیار کرنے کا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، معبود آپ ہی اعلان فرما دیں، کیا اعلان فرمانا ہے؟ بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے، وبرحمتہ، یا اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، تو اس کے ملنے پر غمگین نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، ماتم کی کیفیت نہ کیا کریں، بلکہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی اور جشن کا اہتمام کیا جائے۔ جب بھی تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے، رحمت ملے، تو اس کے ملنے پر جشن منانا ہے۔ کیا منانا ہے؟ جشن۔ اور اس جشن میں سے ہمارا ایک جشن ہے جشن عید میلاد النبی۔ تو اللہ قرآن میں مطلق کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے، تو اس کے ملنے پر جشن منایا کرو، خوشی منایا کرو۔ یا اللہ یہ تو چھوٹے فضل کی بات کر رہا ہے، یہ تو چھوٹی رحمت کی بات کر رہا ہے، بتا تو صحیح کائنات میں سب سے بڑا فضل تیرا کون سا ہے؟ یہ بھی تو بتا کہ تیرے قرآن میں کس چیز کو سب سے بڑی رحمت قرار دیا ہے، تاکہ ہم چھوٹا فضل ملنے پر چھوٹی خوشی کریں، بڑی رحمت ملنے پر بڑی خوشی کریں، بڑا جشن کریں۔ بتا تو صحیح، تو رب کی آواز آتی ہے، ہم کائنات میں سارے فضل ایک طرف، ساری رحمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، وہ ایک طرف رکھ دو، اور دوسری طرف مصطفیٰ کی ذات 12 ربیع الاول کے دن میلاد کی صورت میں تمہیں جو عطا کی ہے، کائنات میں سب سے بڑی رحمت بھی میرا مصطفیٰ ہے، اور سب سے بڑا فضل جسے قرآن نے فضل کریم کہا، جسے قرآن نے فضل عظیم کہا، وہ بھی میرا مصطفیٰ ہے، وہ بھی میرا مصطفیٰ ہے۔ گویا قرآن کیٹیگریکلی بتا رہا ہے کہ جب تمہیں مصطفیٰ کی صورت میں، مصطفیٰ کی آمد کی صورت میں 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم کا مکہ مکرمہ کے ایک گھر کے اندر آمینہ کے بطن سے ظہور ہوا تھا، تو ساری کائنات روشن ہو گئی تھی۔ یہ سب سے بڑی رحمت میلاد کی صورت میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑا فضل کریم مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دیا۔ کہا اور کسی فضل پر
کسی رحمت پر جشن مناؤ یا نہ مناؤ تمہاری مرضی، لیکن مصطفیٰ ایسا فضل ہے کہ سارے فضل بھی اگر تمہیں ملے ہیں تو مصطفیٰ کے وسیلے سے، ساری نعمتیں بھی اگر تمہیں ملی ہیں تو میرے مصطفیٰ کے وجود کی صورت میں، ہاں جس کے وسیلے سے تمہیں فضل ملے ہیں، جس کے وسیلے سے ساری کائنات کی رحمتیں تمہیں ملی ہیں، اس مصطفیٰ کے وسیلے سے اور اس مصطفیٰ کے آنے پر جشن تم نے ضرور منانا ہے، خوشی ضرور کرنی ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک کیٹیگوریکلی جس طرح لفظ کل سے ہم نے توحید کو بیان کیا تھا، لفظ کل سے والدین کی شان کو بیان کیا تھا، لفظ کل سے ہم نے نماز کو بیان کیا تھا، لفظ کل سے ہم نے قربانی کو بیان کیا تھا، لفظ کل سے اللہ کی محبت کو ہم نے بیان کیا تھا، رسول اللہ کی اتباع کو بیان کیا تھا، اسی کل سے میرے اور میرے رب نے اسی کل سے مصطفیٰ کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ کس کو بیان کیا ہے؟ میلاد کو۔ تو جس کل سے ساری کائنات کے رب نے اپنی توحید کو بیان کیا، نبی کی رسالت کو بیان کیا، نماز کو بیان کیا، اسی کل سے تو رب نے مصطفیٰ کے میلاد اور جشن کی خوشی کا اعلان فرمایا ہے۔ اب حضرات محترم، رب کیا کہتا ہے؟ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے، تو اس کے ملنے پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ماتم نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ یاد رکھیے، ماتم سوگ کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ سوگ۔ اور ہمیں شریعت بتاتی ہے، شریعت کہ شریعت میں سوگ 3 دن جائز ہے۔ کیا ہے؟ 3 دن جائز ہے، اور اس میں بھی اجازت ہے۔ کیا ہے؟ اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ اب آپ ذہن میں خیال آپ کے آئے گا، حکم کیا ہے، اجازت کیا ہے؟ حکم جو ہوتا ہے اس پر لازمی عمل کرنا پڑتا ہے۔ رب نے قرآن میں سوگ کو دبانے کی کوشش کی، سوگ کو دبوچنے کی، دبانے کی کوشش کی، اور کہا صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر۔ سوگ کے مد مقابل جو لفظ آ رہا ہے صبر۔ کیا؟ صبر۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی امتیوں، اگر تم پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو تمہیں صرف اجازت دے رہا ہوں کہ 3 دن سوگ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور اگر صبر کی پوچھنا چاہتے ہو، صبر کی، تو پھر ایسا کرو کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سوگ نہ کرتے۔ کیا؟ سوگ ان 3 دنوں میں بھی صبر کرتے، لیکن بتقاضے بشریت مجھے پتا تھا کہ تم بے صبر ہو، اس لیے تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم 3 دن کیا کرنا ہے، تم نے سوگ منا لینا۔ کیا؟ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن سوگ کرنے کی اجازت ہے، سوائے اس عورت کے، یہ تو عام ہے نا، ہر بندے کے لیے سوگ 3 دن ہے، جو مسلمان ہے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ سوگ کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا، جس کا، اس کے لیے سوگ کتنا ہے، اس کے لیے سوگ کتنا ہے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 228 اور 234، 2 مقام پر میرا رب 3 دن کے علاوہ سوگ جو ہے وہ اس عورت کے لیے بیان کر رہا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا تھا، جس کا شوہر فوت، اس کی عدت، اور جس کا شوہر نہیں فوت ہوا تھا اس کی عدت کو قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 تا 234 2 آیات میں، اور بخاری کی دوسری جلد صفحہ نمبر 208 کے تحت
میرے نبی کے فرامین کے مطابق سود اس عورت کا 4 مہینے 10 دن ہے. کتنے؟ 4 مہینے 10 دن. فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر. فرمایا وہ عورتیں جن کا ہسبینڈ شوہر میاں فوت ہو گیا ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. کتنی؟ ان کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے. اب جس کا زندہ تھا اس کی عدت سورہ بقرہ آیت نمبر 228 قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اور جس کا زندہ تھا اگر اس نے طلاق دی بیوی کو تو اس کی عدت ہے 3 مہینے. کتنی؟ اب یہاں پر ایک اور نقطہ علمی نقطہ دے دوں کیونکہ اسلام ہے اور عقائد کے حوالے سے بات کرنی ہے. جس کا ذہن میں نقطہ ذہن میں رکھیے پڑھے لکھے لوگ، جس کا شوہر زندہ تھا اس کی 3 مہینے عدت ہے. کتنی؟ اور جس کا فوت ہو گیا اس کے 4 مہینے 10 دن ہے. کتنی؟ 4 مہینے. اب 3 مہینوں میں کتنے دن اور ڈالے جائیں تو 4 مہینے 10 دن بنتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے. 40 دن. کتنے دن؟ ماشاءاللہ فوراً آپ کے ذہن میں نقطہ آ گیا کہ جس کا زندہ تھا اس کے 40 زیادہ نہیں ہے، جس کا فوت ہو گیا اس کے 40 دن زیادہ. اے اللہ بتا کہ جس کا زندہ تھا اس کے 40 دن کم اور جس کا فوت ہوا اس کے 40 دن میں زیادتی کیوں ہے؟ تو جواب آتا ہے یہی 40واں ہے. یہی 40واں ہے. یہ 40ویں کے بارے میں سوال ہے نا مرنے کے بعد یہ 40واں کہاں ہے؟ تو اشارت النص سے پتا چلا کہ جس کا فوت ہوا اس کے 40 دن زیادہ کر کے میرے رب نے 40ویں کی طرف توجہ دلائی کہ یہ 40 کا عدد بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ الگ میرا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ کسی وقت میں. تقریباً میرا جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ نے اگر سننا ہے تو 10 گھنٹے پر مشتمل 10 گھنٹے پر مشتمل احسان ثواب. یہ جو ہم 40واں کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، سلامہ کرتے ہیں، 7واں کرتے ہیں، یہ جو عرس ہو گیا، یہ سارے ثواب کی یہ جو اقسام ہیں یہ ساری میں نے ٹوٹل 10 گھنٹے میں بیان کی. اور نیٹ پر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ سن سکتے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پر میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور پوری امت کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ اور آپ شاید زیارت کرتے رہتے ہیں مختلف چینلوں پر، مجھے حاضری ہوتی ہے مختلف چینلوں پر، میں نے اسی طرح برائے سے گفتگو کرنی ہوتی ہے. اور آج تک اللہ کا فضل ہے اور حضور کی نظر نگاہ کرم ہے اور اپنی والدہ کے قدموں کے صدقے اعلان کر رہا ہوں 18 سال سے منصب خطابت پر فائد ہو کر آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی فقیر کا کوئی حوالہ کوئی قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے رد کر سکے. الحمدللہ حق اور باطل کا امتیاز کرتے ہوئے ان دونوں کو مکس نہ کرتے ہوئے میں نے اپنی منصب خطابت میں سارے وہ فرامین سامنے رکھ کر امت کے سامنے ساری چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ دی ہے. میں دعا کرتا ہوں یہی میرے لیے بخشش کا سبب بنے گی. انشاءاللہ آپ بھی یوٹیوب پر ہماری اس چینل کو فالو کریں اور اس میں دیکھیں کہ کتنی تحقیقات کے میں نے موتی پڑھ کر میں نے امت کے سامنے ان مسائل کو بیان کیا ہے. اب یہاں پر قرآن مجید کی جو اصل موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں، فضل اور رحمت کے ملنے پر جشن منایا جائے. کیا منایا جائے؟ اور فضل بھی حضور ہے اور رحمت بھی حضور ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ نساء اس کی آیت نمبر 113 113 قرآن کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑا فضل کون ہے؟ تو قرآن نے کہا وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
اے پیارے مصطفیٰ، آپ جو علم نہیں جانتے تھے، جو آپ کو پتا نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ پتا ہو جائے تو اسے نالج کہتے ہیں، علم کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ، جو علم تیرے پاس نہیں تھا وہ سارا علم ہم نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ فرمایا محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے وہی تو ہم نے تمہیں بتا دیا۔ اب امت کو چاہیے کہ اس آیت کو فوکس کرے کہ قرآن اور حدیث میں جان بھی آتا ہے کہ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی کو یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا، اور اس طرح کی حدیثوں کا اخراج کرنا اور قرآن سے اشارت النص، اقتداء النص، ان چیزوں کا ثبوت امت کے سامنے رکھنا، تو مصطفیٰ کو یہ بھی نہیں پتا تھا، معاذ اللہ، مصطفیٰ کو وہ بھی نہیں پتا تھا، یہ کہنا کتنی بڑی جہالت ہے کہ رب تو کہہ رہا ہے جو نہیں پتا تھا، جو نہیں پتا وہی تو ہم نے مصطفیٰ کو یہ عطا کر دیا۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ مصطفیٰ کو یہ بھی نہیں پتا، وہ بھی نہیں پتا، میں سارا کچھ اس کے اندر ڈال کے یہ بھی نہیں پتا، وہ بھی نہیں پتا، وہ سب کچھ رکھ کے آگے کہہ رہا ہوں محبوب اے پیارے مصطفیٰ، رب کہہ رہا ہے جو تجھے پتا نہیں تھا، جو میرے پاس علم نہیں تھا، وہ سارے علم میں نے تجھے عطا کر دیے ہیں۔ کیا کر دیے ہیں؟ اب آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھے، حدیث پڑھے اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے معاذ اللہ کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا تھا، آپ کو یہ کہہ رہے حضور کو ہر کچھ پتا ہے، اللہ نے سارے علوم تو حضور کو عطا کر دیے ہیں، تو آپ تو یہ کہتے ہیں، جبکہ قرآن کی 313 آیات ہیں۔ کتنی؟ 313 آیات ہیں جس میں میرا رب مصطفیٰ کے علم کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ ہم نے تجھے یہ بھی عطا کر دیا، ہم نے تجھے نور کا بھی علم عطا کر دیا، ہم نے علم کا بھی علم عطا کر دیا، زمین و آسمان کے سارے علم مصطفیٰ ہم نے تجھے عطا کیے ہیں۔ کہیں تو رب کہتا ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 27 میں وما هو علی الغیب بضنین، اے مصطفیٰ ہم نے تجھے غیب کا علم اتنا عطا کیا ہے، تو امت میں تقسیم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہیں قرآن کہتا ہے سورہ جن آیت نمبر 26-27 پڑھ رہا ہوں، میرا رب فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ رب کہتا ہے علم غیب میں کسی پر ظاہر نہیں کرتا، میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، کسی ایک کو بھی نہیں دیتا۔ اب آیت کا ایک حصہ پڑھ کے لوگ آیت میں پڑھ کے گلیوں میں بازاروں میں پڑھ کر مسجد میں درسوں میں پڑھ کر نبی کی شان میں کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قرآن سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں رب مجھے کہہ رہا ہے میں کسی کو علم غیب نہیں عطا کرتا۔ یہ بھی ایک علم ہے، علم غیب بھی ہے، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے اور سارے علوم ہیں۔ رب کہتا ہے میں کسی کو علم غیب کسی ایک کو بھی نہیں دیتا۔ یہ آیت پڑھی، ایک حصہ پڑھا تو کیا کہا؟ عقیدہ دے دیا امت کو کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں اور نبی نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسی سورہ جن کی اگلی آیت میں تو میرا رب مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے۔ آدھی آیت پڑھی، اس سے یہ نکالنے کی کوشش کی اور تاثر دینے کی کوشش کی کہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ آگے فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، فرمایا جس نبی پر رب راضی ہو جائے، جس رسول پر رب راضی ہو جائے، اللہ اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ کیا عطا فرما دیتا ہے؟ علم غیب۔ اب تصور کریں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، آیت نمبر 26 سے یہ نکالنے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی اللہ کے پاس علم اور کوئی نہیں جانتا علم غیب، لیکن اگلی آیت میں رب کہتا ہے تو میرے پاس، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھے کسی نے علم غیب نہیں دیا، لیکن میں اپنی شان کے مطابق اپنے پیارے رسولوں کو علم غیب عطا کر دیتا ہوں۔
ارتضى الا من ارتضى، جس سے راضی ہو جاؤں اس رسول کو عطا کر دیتا ہوں۔ اب سوال میرا ہے، مجھے بتائیے آگے 40 تک کون سا رسول ہے کہ جو رسول بھی ہے اور اس سے اللہ راضی نہ ہو؟ اللہ تو ہر رسول سے راضی ہے، اور جس سے راضی ہے اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے، علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، پورا ایک عنوان ہے، ٹاپک ہے علم غیب۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے جب بولا جائے گا یہ لفظ تو عقیدہ کیا ہوگا؟ اللہ ذاتی طور پر جانتا ہے، اس کو کسی نے علم غیب دیا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب میرے اور تیرے نبی کے بارے میں یا مخلوق میں کسی کے بارے میں علم کے بارے میں یہ کہا جائے اس کو یہ بھی پتا ہے، تو یہ عقیدہ کیا بنایا جائے گا؟ اللہ کی عطا سے نبی رسول اور ولی بھی علم غیب جانتے ہیں۔ with blessing is Allah، with blessing is Allah، اللہ کی پاور کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر جو نبی کا عقیدہ اور نبی کا اختیار مانے وہ مشرک ہے، کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اور اگر اللہ کی عطا کے ساتھ مانے وہ مومن ہے، کیا ہے؟ اور جو اللہ کی عطا کے بغیر مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو اللہ کی عطا کے بعد بھی نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ وہ یہ کہ اللہ نے دیا نہیں ہے، تو یاد رکھیے علم غیب، غیب کا علم اگر اللہ پر دیا جائے تو اللہ کو غیب جاننے بہت جگہ ہونا ہے، اسے غیب جاننے کی کیا ضرورت؟ غیب تو وہ جانتا ہے جو ایک جگہ پر ہو، جو ہر جگہ پر ہو، اسے غیب کے بارے میں اس پر اطلاع کی نہیں ہوتا کہ وہ غیب جانتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے رب علم کا مالک ہے، وہ سارا علم جتنے بھی علوم ہے سارے علوم کو رب نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ اب حضرات محترم یہ تو ہر آیت کی ایک ایک تفسیر ہے، کیا ہے؟ لیکن آگے رب کیا کہتا ہے؟ میں اے محبوب جو تم نے جاننا تھا وہی سارے علوم تجھے عطا کر دیے۔ اور اگلے رب فتح سورہ نساء کی آیت نمبر 17 رب کہتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فضل میں بات ہو رہی تھی نا، تو رب کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے تیری ذات کو فضل کے لیے لازم اور ملزوم بنا دیا ہے، جہاں بھی آپ جائیں فضل آپ کے اوپر ہوگا، اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کو ہم نے فضل بنا دیا ہے۔ تو اب رب کہہ رہا ہے جب تمہیں فضل ملے تو اس کے ملنے پر خوشی منایا کرو، ایک یہ مقام ہے۔ اور دوسرا یہاں رب نے مصطفیٰ کی ذات کو فضل عظیم قرار دیا، بہت بڑا فضل۔ کیا یہ عظیم کا لفظ تمنا کے لیے بولتے ہیں، لیکن کیا شان ہے میرے اور تیرے نبی کی؟ رب عظیم کا لفظ مصطفیٰ کے لیے بول رہا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی ہم نے تجھ پر بڑا فضل کیا کہ تیری ذات کو فضل کا مرکز بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک تو یہ آیت اور آگے رب کیا کہتا ہے؟ یہاں فضل عظیم مصطفیٰ کی ذات کو قرار دیا، فضل عظیم، فضل عظیم۔ آگے ایک اور مقام پر رب مصطفیٰ کو فضل کبیر کہہ رہا ہے۔ اب کبیر بڑا، کیا کبیر کا معنی کیا ہے؟ بڑا۔ تو کبیر اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن رب نے مصطفیٰ کی ذات کو بھی فضل کبیر قرار دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں پر؟ تو قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 47 رب کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا مومنوں خوشیاں مناؤ، کیا کرو؟ یا اللہ خوشی کیوں منائیں، کس کے لیے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، میرا مصطفیٰ مکے کی سرزمین پر میں نے اسے فضل کبیر بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا؟ بشر المؤمنین، مومنوں تم نے خوشیاں منانی ہیں۔ کس نے؟
قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ بشر الکافرین، بشر المنافقین، بشر المشرکین نہیں کہا مشرکوں تم نے بنانی ہے، کافروں تم نے بنانی ہے۔ نہ قرآن اب بھی کہہ رہا ہے، قرآن کل بھی یہی کہے گا، بشر المؤمنین، مومنوں تم خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ تم خوشیاں مناؤ۔ یا رب العالمین یہاں پر بشر المؤمنین میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ جواب آتا ہے بشر المؤمنین، ابو بکر تم نے خوشی منانی ہے، ابو جہل تو نے نہیں منانی، اے عمر تم نے خوشی منانی ہے، عبداللہ بن ابی نے نہیں منانی۔ فرمایا اے عثمان تو نے مصطفیٰ کی صورت میں جو فضل کبیر امت پر ہوا ہے تیرے ماننے والوں نے خوشی منانی ہے، اتبا شیبہ ان نے نہیں منانی، علی تم نے خوشی منانی ہے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، اور قیامت تک ہر کافر نے نہیں منانی۔ علی تجھ سے پیار کرنے والوں نے مصطفیٰ کی آمد پر جو فضل کبیر کی صورت میں ہوا ان سب نے قیامت تک خوشی منانی ہے۔ کیا منانی ہے؟ خوشی منانی ہے۔ حضرات محترم اب اللہ نے یہاں پر فرمایا قل، کہہ دیجئے بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، وبرحمتک اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا اس کے ملنے پر جشن منایا کرو۔ کیا منایا کرو؟ تو جشن قرآن سے ثابت ہے، فضل کے ملنے پر جشن منایا جائے، رحمت کے ملنے پر جشن منایا جائے۔ سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کی ذات، سب سے بڑا فضل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اٹھاؤ قرآن، فضل کی بات ہو چکی، فضل عظیم بھی میرا تیرا نبی ہے، فضل کبیر بھی میرا اور تیرا نبی ہے۔ آؤ ذرا سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ کائنات میں کروڑوں رحمتیں رب نے نازل فرمائی، لیکن تجھے اور مجھے سب سے بڑی جو رحمت رب نے عطا کی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 107 میں رب سب سے بڑی جو رحمت جسے بنا کر بھیجا ہے اس کا اظہار کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا ہم نے نہیں بھیجا، ہاں اگر بھیجا ہے مصطفیٰ کریم کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ ذرا بتا تو صحیح رحمت کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تاکہ ہم کم علم لوگ ہیں ہمیں پتہ چل جائے جو چیز ہمارے لیے رحمت بنائی گئی ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے مینز کیا ہے، ذرا پتہ لگ جائے، اس کا فہم تو بتایا جائے۔ آواز آتی ہے، محدثین فرماتے ہیں رحمت کا ایک معنی حاجتوں کا پورا ہونا، حاجتوں کا پورا ہونا، مشکلوں کا حل ہونا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو یارو عام رحمت کی ڈیفینیشن یہ ہوئی جب وہ رب کی طرف سے عطا ہو جائے رحمت، بندے کی مشکلیں، بندے کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جسے کائنات کی سب سے بڑی رحمت تیرا میرا نبی، جس کو رب کہے رحمت للعالمین، وہ تیرا اور میرا نبی کتنی بڑی حاجت کرنے والا ہوگا، کتنا بڑا مشکل کشا ہوگا۔ حضرات محترم انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک پھر ہماری چھٹی نشست اسی ٹاپک پر چلے گی۔ یہ انشاءاللہ آپ سنتے رہیں، روزانہ آئے تو یہ تو کئی 6 جمعے تک، 6 مہینے تک یہ ٹاپک چلتا رہے گا۔ اللہ نے حضور کے صدقے ہمیں جو علم عطا فرمایا وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو حضور کی شان ہے یار، ان کا علم ہم بیان کرتے ہیں کہ 313 آیات میرے نبی کے علم کا پڑھا بیان کرتی ہے۔ رب کہتا ہے ہم نے نبی کے علم کو مانا، رب نے اتنا علم عطا کر دیا ہے۔ حضرات محترم انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ مبارک ہماری چھٹی قسط چلے گی، اب پتہ نہیں ہے کتنی قسطیں اور چلے گی، باقی آپ میڈیا پر بھی سنتے رہتے ہیں، مختلف ٹاپک پر ہمارے آپ عنوان سنتے ہوں گے، جن لوگوں نے مجھے ٹی وی چینل پر سنا وہ جانتے ہوں گے، لیکن عرض کرنے لگا ہوں ایک اعلان فرمانا ہے خصوصی، آپ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں آخری آدھے گھنٹے میں بندے یہاں پر پہنچ جائے، اگر پہلے آ جائیں تو قرآن و سنت کے فرامین حضور کے اس کی آگ میں آپ کو نہ لگا دوں تو مجھے یار مولانا نہ کہنا۔ اللہ
کی محبت کی آگ میں اگر لگا دو تو مجھے نہ کہنا یار مولانا صاحب، لیکن عرض کر رہا ہوں آپ ذرا جلدی آیا کریں، تاکہ یہ ایک مرکز کی جگہ ہے، یہاں آپ کو، میں پنڈی سے آ رہا ہوں، کہاں سے؟ کمیٹی چوک سے یار میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں، اتنے دور سے آنا، یہ ڈیوٹی میرے رب نے میری لگائی ہے کہ وہاں جا کر تو نے قرآن سنت کی روشنی میں بندوں کو بتانا ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کے رب کی کیا شان ہے، وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن آج میں یہ کر رہا ہوں کہ آج ایک اعلان ضروری یہ کرنا تھا کہ کافی بندوں کا یہ مطالبہ تھا اور تحفظات تھے، بالخصوص یہاں بازار میں رہنے والوں کے، کہ ہم جمعہ جو ہے 1:30 بجے رکھیں۔ کتنے بجے؟ کتنے بجے؟ 1:30 بجے۔ تو اس لیے اگر آپ کہیں تو انشاءاللہ آپ ہی کہنے پر، کیونکہ اسلام دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو ہم 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی کریں گے۔ سارے ایک آواز میں بتائیں، کیا 1:30 بجے ٹھیک ہے جمعہ؟ رضی صاحب سارے اتفاق کریں تاکہ کل ہم 1:30 بجے شروع کریں تو کوئی بندہ اترے، کیونکہ نمازیوں کی بھی اقسام ہے۔ مجھے بھی 18 سال ہو گئے خطابت کا تجربہ ہے، مجھے پتا ہے، ایک یہ کہہ رہا ہوتا ہے نمازی کہ 1:30 بجے پڑھائیں، دوسرا 1:45 کی بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ اتفاق کریں۔ انشاءاللہ میں اعلان کر رہا ہوں انتظامیہ کے توسل سے کہ 1:30 بجے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم پڑھائیں گے۔ کتنے بجے؟ 1:30 بجے۔ اس لیے آپ کو جلدی آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔